ہمارا سبق بیسیکلی جو مین چل رہا ہے وہ ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی نے ہمیں اس اہل کر دینا ہے کہ جملے خود بھی ہم بنا لیں گے، اور جو بنے ہوئے جملے ہوتے ہیں ان کے اندر جا کے ہم ان کی پہچان بھی کر لیں گے۔ اردو سے عربی میں ترجمہ بھی کرنے کی صلاحیت گین کریں گے، عربی سے اردو میں ترجمہ کرنے کی صلاحیت بھی اسی مرکب اضافی کے اندر حاصل کریں گے۔ ہم نے ایک دو ٹرائی کی بھی ہے ٹیسٹ کے طور پہ، اور چونکہ مرکب اشاری، جاری، توصیفی، یہ تین اس کے ساتھ جو مرکبات ناقص میں سے ہیں وہ اٹیچ ہم نے کرنے ہیں۔ توصیفی کا بڑا سمپل سا فارمولہ جو ہم نے اسم کی 4 حالتیں بہت عرصے سے کر چکے ہوئے ہیں، وہی اس کا مین کورس ہے۔ توصیفی کے لیے کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے، وہی ہے کہ جنس، تعداد، وسعت، اعراب، اسم کا، موصوف اور صفت کا دونوں کا برابر ہونا چاہیے۔ جہاں دونوں برابر ہو جائیں وہ توصیفی ہو گیا، مرکب توصیفی ہو گیا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ اشاری اور جاری کی نہیں ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی اضافی کی طرف لے آئے گی مرکب ناقص کو۔ یہ ہم جب کر لیتے ہیں نا تو پھر ان چاروں کو سامنے رکھ کے نا ایسے جملے لکھیں گے جو خود بخود آپ کو لے جائیں کہ یہ کون سا ہے، یہ کون سا ہے، یہ کون سا ہے۔ کسی بھی آیت میں مرکبات جو ہیں وہ ان کا بڑا میجر رول ہے۔ تو جس وقت آپ کو یہ پہچان ہو جائے گی تو آپ بڑی آسانی سے ترجمہ کر لیں گے۔ انشاءاللہ ابھی وقت نہیں ہے، میں اپنا ہم نے چونکہ اسماء ستہ مکبرہ جو ہیں یہ ان کا ایک اپنا الگ مقام ہے۔ مرکب اضافی میں ان کا دخول کیسے ہو گیا؟ تو 2 ایسی چیزیں ہیں، 2 ایسے کلمے ہیں، ایک اسماء ستہ مکبرہ ہیں اور ایک جمع مذکر سالم ہے، جن کا اعراب لفظی ہوتا ہے اور وہ واو کے ساتھ ہوتا ہے۔ اعراب لفظی ہوتا ہے اور واو کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نارملی اعراب کو رفع، نصب، جر یا تنوین کی شکل میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر کے اعتبار سے ہی جانتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں مسلمن، مسلمان، مسلمون، تو یہ تینوں حالتیں بیسیکلی رفعی حالتیں ہیں۔ چینج کیا ہوا ہے کہ جو من تھا، ٹھیک ہے، تینوں رفع، نصب، جر واحد کا، مفرد کا، ٹھیک ہے، وہ جب تثنیہ میں گیا تو اب سیم لفظ تو نہیں بول سکتے، اس کی شکل تو بدلی ہے۔ وہ جو شکل بدلی ہے وہ بدلی ہے الف نے۔ تو الف اس کا اسسٹنٹ ہوا ضمہ کا تثنیہ میں۔ جس نے کہا ٹھیک ہے آپ تو یہاں آ نہیں سکتی، مجھے رکھ لیں، تو میں علامت رفع ظاہر کر لیتا ہوں اپنے اوپر۔ تو جب آپ مسلمن سے مسلمانی میں الف آیا، مسلم سیم لفظ ہے، چونکہ یہ سالم ہے، صحیح ہے، مفرد منفرد صحیح سے آپ چلے ہیں، تو مسلم جو ہے یہ بیسیکلی اس میں نہ تو واو ہے آخر پہ، نہ یا ہے، اور تمام حروف صحیح ہیں، کوئی حروف علت نہیں ہے اس میں، میم، سین، لام، میم، تینوں چاروں میں دیکھ لیں تو یہ مسلمن، جب آپ نے اس کو کہا کہ یہ رفعی حالت ہے، مسلمان یہ نسبی حالت ہے، مسلمین یہ جری حالت ہے، تو آپ نے یہ مفرد کے لیے کہا۔ اسی طریقے سے مؤنث کو لے لیتے ہیں تو مسلمتن، 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 تو یہ 6 پوزیشنز بنتی ہیں جو مفرد حالت میں بنتی ہیں۔ یہ اعراب جو ہے 2 زبر، 2 پیش، 2 زیر کے ساتھ آپ نے لگایا، ٹھیک ہے۔ جب یہی لفظ جو ہے، یہی کلمہ آپ اس کو استعمال کریں گے تثنیہ میں، تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ یہ رفعی حالت میں ہے، یہاں پہ نسبی حالت میں ہے، جری حالت میں ہے۔ تو ہم نے 8
وہ چیزیں یاد کی تھیں، ایک سائن یاد کیے تھے، جس کو ایک بار میں پھر دہراتا ہوں کہ آنی اینی تانی تینی، ٹھیک ہے، یہ 4 ہوئے، یہ تثنیہ کے لیے یاد رکھ لیں، آنی اینی تانی تینی، کیونکہ میں نے مذکر مؤنث دونوں کو ساتھ لیا ہے تو آنی اینی مذکر تثنیہ کے لیے استعمال ہوگا، تانی تینی مؤنث کے لیے ہوگا۔ استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جب میں نے کہا مسلمن کی تثنیہ ہے مسلمانی، تو وہ آنی لے آ کے جگہ لی، تو ہم نے پہلے کہا کہ الف جو ہے وہ یہاں پہ رفعی حالت کو ظاہر کر کے تا دو پیش تن کو اس نے کہا کہ تنوین چونکہ یہاں نہیں آ سکتی، لفظ کی شکل ہے وہ اس طرح بنتی ہے، تو مجھے بحیثیت تنوین یا ضمہ مان لیا جائے، تو الف کا رول جو ہے وہ دوہرا ہے، الف کا رول دوہرا ہے، ایک تو یہ واحد سے نکال کے تثنیہ میں لیا ہے، ٹھیک ہے، مسلمون کے ساتھ الف لگا ہے تو مسلمہ ہوا ہے، اس اتنا کرنے سے یہ تثنیہ ہو گیا ہے، دوہرا رول، مطلب تثنیہ کا رول کیا۔ دوسرا کیا کہا کہ الف جو ہے چونکہ یہ شکل جو ہم بول رہے ہیں اس وقت مسلمانی، ہم کہتے ہیں یہ رفعی حالت ہے، تو دوسرا رول اس کا کیا ہے کہ اس نے جی رفع کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، بڑی تفصیل سے بات سمجھیں تاکہ آپ کو بار بار اس کے اوپر غور نہ کرنا پڑے۔ اچھا آگے پھر آپ کہیں گے بھئی نون کیوں لے آئے ہیں؟ جب دونوں کام ہو چکے ہیں، ہمیں 2 چیزیں چاہیے تھی نا، ایک تو تثنیہ چاہیے تھا مسلمن کا، واحد کا تثنیہ چاہیے تھا، وہ ہم نے کہا جی الف لگا کے تثنیہ کر لیا۔ پھر ہمیں اس کا اعراب شو کرنا تھا کہ اس کا اعراب کون سا ہے، رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، وہ بھی ہم نے کہا جی الف ہی ہے، تو نون کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بڑی ٹیکنیکل چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جب آپ ان کو کلیئر کر لیں گے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پھر بالکل جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے وہ یہی کچھ ہے، اس سے آگے کوئی بات نہیں۔ تو جو نون ہے وہ اگر آپ دیکھیں مسلمن، تو اس کی جو اصل شکل ہے مسلمن کی، اس کو ہم اگر دیکھتے ہیں، میں یہاں لکھتا ہوں، یہ ہے مسلمن، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک بار اس کو پھر لکھتا ہوں کہ جو میں بول رہا ہوں، کیا میں یہی نہیں بول رہا؟ لکھا یہ ہے تو میں کہتا ہوں مسلمن، بولنے میں بیسیکلی جو آپ سن رہے ہیں وہ یہ ہے حقیقتاً، یہ جو مسلمن ہے، یہ نون کون سا آیا ہے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ کے تنوین کو ظاہر کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اوریجنل شیپ تھی اس کی واحد میں من کو جو پڑھا جاتا ہے، یہ مسلمانی کے اندر جو نون ہے وہ یہ ہے، تنوین کا نون۔ کلیئر ہوا جی؟ ہاں بولے گا نہیں؟ ایک نقطہ بڑا ٹیکنیکل ہے تو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اچھا اسی پہ مجھے کلیئر کرنا چاہیے کہ ہم اس کا جو ہے نا، ہم نے کہا مسلمانی، ٹھیک ہے، اب ہم نے کہا جی یہ تو 2 پوزیشنیں لے گیا، ایک اس نے کیا لی؟ تثنیہ کی، ٹھیک ہے، ایک اس نے کیا لی؟ رفع کی، تو ہمارے 2 میں معاملے شروع ہوئے، تو یہ جو پوزیشن ہے پھر تثنیہ میں بھی نون نے وہی لے لی جو اس پہ تھی، تو تثنیہ میں بھی جو تنوین ہے وہ نون ہے، کوئی چیز فالتو نہیں ہے۔ مسلمانی میں الف نے 2 پوزیشنیں لے لی تھی، جو مسلمن کے اندر نون ہے، ٹھیک ہے، وہ نون تنوین، وہ نون ادھر رکھا گیا تاکہ اس کی پوزیشن سامنے رہے۔